صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو تبدیل شدہ سخت تجاویز بھیج دی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، امریکی اخبار کے مطابق مجوزہ فریم ورک سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو منظوری کے لیے بھیجا جا چکا۔ ایران نظر ثانی شدہ امریکی تجاویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دی جانے والی مالی رعایتوں پر سخت موقف اختیار کر لیا۔ ٹرمپ کو ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی سے متعلق شقوں پر شدید تحفظات ہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر تاخیر سے جواب دینے پر ٹرمپ ناراض ہوئے۔ نئی اور سخت امریکی تجاویز کا مقصد ایران پر فوری فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ ایک اچھی ڈیل نہ ہوئی تو دوبارہ فوجی آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈیل پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر غالیباف کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں امریکہ کے زبانی وعدوں اور دعووں پر بالکل بھروسہ نہیں۔ ایران صرف عملی اور ٹھوس نتائج کو اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق محفوظ کرنے تک کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ دشمن ملکی اتحاد کو کمزور کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ دشمن شکست کا بدلہ معاشی دباؤ اور میڈیا مہم کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ امریکہ سے بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ایرانی خبر رساں ادارے کے ساتھ گفتگو، کہا امریکی صدر کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹیکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ واضح نتیجے تک رائے نہیں دی جا سکتی۔ اس مرحلے پر جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ جب تک معاملات یقینی صورت اختیار نہ کر لیں ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے ایران کا تجربہ کبھی اچھا نہیں رہا۔ ایران امریکہ کشیدگی، دونوں کے ایک دوسرے پر حملوں کے دعوے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے شہر گورک اور جزیرہ قشم میں فوجی اور ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ہمارا ایکشن دفاعی نوعیت کا تھا۔ حملے ایران کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے۔ بین الاقوامی پانیوں میں ایک ایرانی ڈرون بھی تباہ کیا۔ ایرانی ڈرونز آبی راستوں سے گزرنے والے جہازوں کے لیے واضح خطرہ ہے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام گراؤنڈ کنٹرول اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا جزیرہ سریک میں امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا۔ اڈا ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں میں استعمال ہوا۔ لبنان پر اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے، 12 افراد شہید، 35 زخمی۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر 36 سے زائد حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں جھڑپوں کے دوران ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 4 زخمی۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فرانس نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیل کے پاس لبنان میں کارروائی جاری رکھنے اور علاقوں پر قبضے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کہتی ہیں لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں سے شہری ہلاکتیں اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کرے اور ہتھیار ڈالے۔ تمام فریق جنگ بندی کا احترام کریں۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا اسرائیلی فوج کے جنوبی لبنان میں پیش قدمی تشویشناک ہے۔ تمام فریقین جنگ بندی کی طرف لوٹیں۔ امریکہ نے لبنان میں کشیدگی کم کرنے کے لیے نیا روڈ میپ پیش کر دیا۔ الجزیرہ کے مطابق حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کرے گی۔ منصوبے کے تحت اسرائیل بیروت میں مزید فوجی کارروائیوں سے گریز کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنانی صدر جوزف اون اور نیتن یاہو سے رابطے کیے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے منصوبے کا مقصد مکمل جنگ بندی اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ حزب اللہ تہران کی ہدایات پر عمل کر رہی ہے۔ ایران لبنان میں تنازع کو طول دے کر خود کو ثالث کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ یورپی کمیشن کی نائب صدر کایا کلاس پاکستان کے دورے پر آج اسلام آباد پہنچیں گی۔ نمائندہ یورپی یونین پاکستان کی اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گی۔ کایا کلاس یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گی۔ اسحاق ڈار اور کایا کلاس یورپی یونین پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 8ویں دور کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، وزارت خارجہ کے سینئر حکام کی شرکت، آئندہ کی سفارتی سرگرمیوں کے حوالے سے امور پر غور۔ اسحاق ڈار کی ملکی سیاسی اور اقتصادی مفادات کے فروغ کے لیے مکمل تیاری کی ہدایت۔
وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، پی ٹی آئی کے 30 سے 35 اراکین اسمبلی غیر حاضر رہے۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا اجلاس سے خطاب، کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، بانی کی صحت سے متعلق پارٹی اور پوری قوم کو تشویش ہے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کا فیملی کی موجودگی میں علاج کرائے۔ پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی، پارٹی کے اندر حکومت کے خلاف سازش کرنے والوں پر وزیر اعلیٰ کے پی کا اظہار برہمی، کہا سازش کرنے والے اپنے آپ اور بانی پی ٹی آئی کے ویژن کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنایا گیا جس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت جانے والی ہو، مل کر بجٹ بھی پاس کرنا ہے اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے تحریک بھی چلانی ہے۔ اس وقت پارٹی کے اندر اتحاد رکھنا ضروری ہے، تمام اراکین کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اختلافات، 6 ممبران پر مشتمل کوارڈینیشن کمیٹی تشکیل، اسد قیصر کمیٹی کی سربراہ مقرر، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی سمیت دیگر اراکین کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی مرکزی اور صوبائی ممبران اور رہنماؤں کے درمیان تعاون بڑھائے گی۔ صوبائی حکومت اور پارٹی تنظیم کے ساتھ بھی منظم روابط بھی رکھے گئے۔ وزیر اعلیٰ، وزراء اور دیگر پارلیمنٹیرینز کی رہنمائی بھی کی جائے گی۔ نواز شریف کی حکومت بار بار نہ گرائی جاتی تو خطے کی صورتحال بہتر ہوتی۔ مسلم لیگ نون عوامی خدمت، تعمیر، ترقی اور معاشی استحکام کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے۔ ہم ملک میں تعمیر اور ترقی کا جال بچھائیں گے۔ این ایف سی میں گلگت بلتستان کے عوام کو شیئر ملنا چاہیے۔ این ایف سی میں شیئر آنے پر پیسہ گلگت کے عوام کے ساتھ آزاد کشمیر کے عوام کو بھی ملے گا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت ملک کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری انتخابی مہم کے لیے اسکردو پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب گورنر جی بی اور نیئر بخاری نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بلاول بھٹو آج ضلع شگر کی تحصیل گلابپور میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اسکردو، چلاس، غزر اور گلگت میں بھی انتخابی جلسوں سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی مجموعی امن و امان اور سیکیورٹی کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے گلگت بلتستان کے انتخابات کو پرامن اور شفاف بنانے کے لیے انتظامات اور تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔ کہا انتخابی عمل کے دوران امن و امان برقرار رکھنے اور ووٹرز کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک میں امن و استحکام کے قیام کے لیے سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں کو سراہا۔ گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق سیکیورٹی انتظامات یقینی بنانے پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی تعریف کی۔ کہا حکومت جمہوری عمل کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بجٹ مذاکرات مکمل، اہم اہداف پر اتفاق، 220 ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگنے کا خدشہ، آئی ایم ایف کی حکومت کو جی ایس ٹی 18 سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز، سولر پینلز اور الیکٹرک گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان، حکومتی نمائندوں کی جی ایس ٹی میں اضافے کی آئی ایم ایف تجویز کی مخالفت، جی ایس ٹی میں 1% اضافے سے 250 سے 300 ارب روپے اضافی محصولات حاصل ہو سکتے ہیں، آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کا حجم 17,500 ارب روپے ہونے کا امکان، وفاقی بجٹ میں تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز، پینشن میں 2 سال کی اوسط مہنگائی کی شرح کے لحاظ سے اضافے کی تجویز، آئی ایم ایف کے ساتھ تنخواہ دار طبقے کے ریلیف کے لیے ورچوئل مذاکرات جاری، تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس سلیبز میں رد و بدل کا بھی امکان، سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ روپے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس میں کمی متوقع، حکومت کو اتحادیوں کی جانب سے بھی تنخواہ میں اضافے کا مشورہ دیا گیا۔
हुकूमत बिजली के प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए सब्सिडी खत्म नहीं कर रही, वजीर तवानाई ने वजाहत कर दी। सरदार उवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं QR कोड सिस्टम के जरिए अहल सारिफीन को बिला ताअत्तुल सब्सिडी देते रहेंगे। 20 लाख से ज़ायद सिंगल फेस वाले सारिफीन QR कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करा चुके हैं। बिजली सब्सिडी का हजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ज़राई और घरेलू शोबे को 527 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त है। पिछले 2 साल से बिजली की कीमत में कमी आई। ज़राई सारिफीन के लिए 14%, सनती सारिफीन के लिए 33% और कमर्शियल सारिफीन के लिए 8% बिजली सस्ती हुई। हुकूमत ने 780 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा कम किया। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी से 3500 अरब रुपए की बचत हुई। दियामिर बादशाह मोहम्मद और दासू से बिजली खरीदने जा रहे हैं। किफायत शुमारी मुहिम इस्लामाबाद में मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स आज रात से 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। अस्पताल, मेडिकल लेबोरेटरीज और मेडिकल स्टोर्स पाबंदी से मुस्तस्ना। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। दूध और डेयरी शॉप्स पर नए औकातकार की पाबंदी लागू नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। करियाना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स के लिए भी रात 10 बजे बंदिश का वक्त मुकर्रर। शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। निजी मकामात पर होने वाली तकरीबात पर भी रात 10 बजे की पाबंदी लागू होगी।